بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا روزہ۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمرو بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمرو کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے عمرو۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ تو آئے اور عمرو کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر عمرو ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمرو 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھا کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا میں علی۔ عمرو نے کہا عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمرو دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی و حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا۔
उससे कहा कि कुछ मजदूरी मिलेगी। उस यहूदी ने कहा, हाँ, ये कुछ ऊन है, इसको साफ कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ जौ दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस ऊन को लेकर घर आए और हजरत फातिमा को देते हुए कहा कि इसे साफ कर दो। हजरत फातिमा ने उस ऊन को दोपहर तक साफ कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उसको वापस ले गए तो उस यहूदी ने थोड़ी सी जौ दे दी। हजरत फातिमा ने जौ को पीस कर 2 रोटियां बनाई और इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर कहा, अय अल्लाह के रसूल की बेटी, गरीब हूं, कुछ खाने को दे दो। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अल्लाह की खातिर दोनों रोटियां उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी पीकर रोजा खोला। रात में सहरी के वक्त भी कुछ खाने को नहीं था, इसलिए दोनों ने सिर्फ एक खजूर खाकर पानी पी लिया और रोजा रख लिया। अगले दिन हजरत अली फिर से उसी यहूदी के पास गए और ऊन लेकर घर आए। हजरत फातिमा ने उसको साफ किया और फिर हजरत अली उस यहूदी को वो ऊन दे आए। उस यहूदी ने फिर से थोड़ी सी जौ दे दी। हजरत फातिमा ने जौ को पीसा और फिर आटा गूंद कर 2 रोटियां पकाई। इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई कि यतीम बच्चा हूं, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली और फातिमा ने आज भी वो दोनों रोटियां उस यतीम बच्चे को दे दी और सिर्फ पानी पर इफ्तार किया। अगले दिन फिर से सहरी एक खजूर और पानी पर की। सुबह हजरत अली उस यहूदी से ऊन ले आए। हजरत फातिमा ने उसे साफ करके वापस कर दिया। उस यहूदी ने कुछ जौ दे दी। हजरत फातिमा ने उसे पीस कर 2 रोटियां पकाई और शाम को इफ्तारी के वक्त जब दोनों लोग खाने बैठे तो आज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई कि जंगे बदर का कैदी हूं, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली व फातिमा ने आज भी अल्लाह की खातिर उस कैदी को अपनी दोनों रोटियां दे दी और खुद पानी पर इफ्तार कर लिया। 3 दिन के फाके ने हजरत फातिमा को बिस्तर पर गिरा दिया और भूख की वजह से वो बीमार पड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि फातिमा बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का हाल पूछने घर आए। हजरत फातिमा अपने बाप को देखकर अपने आंसू न रोक पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रख कर जोर जोर से रोने लगी। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के रसूल के भी आंसू आ गए और बेटी फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा दिया। हजरत फातिमा के आंसुओं ने आसमान पर हलचल मचा दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नीचे आए और अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा और हजरत अली की तारीफ करते हुए फरमाया, युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मफहूम, ऐ नबी, तुम्हारी फातिमा तो बेचारी ऐसी है कि 3 दिनों से खुद भूखी है, लेकिन गरीब को, मिस्कीन को और कैदी व यतीम को अपना खाना खिला दिया। दोस्तों, ऐसी थी हमारे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह हमें भी उनके जैसा ईमान नसीब फरमाए।